شہید بھائی کے اصال ثواب کی مجلس ہے۔ سید الانبیاء نے فرمایا کہ جس طرح تم زندہ افراد ایک دوسرے کو ہدیہ بھیجتے ہو، اپنے اموات کے لیے بھی ہدیہ بھیجا کرو۔ قیل وما الہدیۃ یا رسول اللہ، کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، اموات کے لیے، مر جانے والوں کے لیے کیا ہدیہ بھیجیں؟ رحمت دو عالم نے فرمایا نعم الہدیہ الاستغفار، اموات کے لیے بہترین ہدیہ ان کی مغفرت کی دعا کرنا ہے۔ سارے حضرات جمع ہوئے ہیں ان مرحومین کی بخشش کی دعا کے لیے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا اذکروا موتاکم بالخیر، اپنے مرنے والوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ ذکر محمد و آل محمد سے بڑھ کے اور خیر کیا ہوگا۔ واحد قوم ہے قوم شیعہ جو اپنے اموات کو یاد کرتی ہے ذکر محمد و آل محمد کی مجلس برپا کر کے۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے اموات کو خیر کے ساتھ یاد کرنے کا۔ مناسبتیں تو بہت ساری ہیں جن پہ بات ہو سکتی ہے، لیکن بالآخر سب سے جو اہم مناسبت ہے وہ تو موت کی مناسبت ہے۔ سرکار دو عالم فرمایا کرتے تھے اکثر ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے وصایا میں ابن جندب کو جو وصیت فرمائی اس میں بھی ایک جملہ ہے ابن جندب اکثر من ذکر الموت، اے جندب کے بیٹے موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سوال یہ ہے کہ موت کو یاد کیوں کریں ہم؟ چونکہ دنیا اور دنیا کی محبت ہم پہ غالب ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرا، جس بندے کی خواہشات، جس بندے کی دنیا کی خواہشات زیادہ ہوں گی وہ موت کو سب سے کم یاد کرے گا، بلکہ موت کو یاد نہیں کرے گا۔ دنیا اور خواہشات دنیا یہ وہ چیز ہے جو ذکر موت سے مانے ہیں۔ ہم ذکر موت کو نحوست سمجھتے ہیں، موت کے ذکر کو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، کوئی بھی موت کا نام زبان پہ لانے کو تیار نہیں۔ شاید ہم نے یہ سمجھا ہے کہ موت کسی سوئی ہوئی چیز کا نام ہے، ہم اگر موت کو یاد کریں گے تو شاید موت ہمیں لے لے، اور موت کو یاد نہیں کریں گے تو شاید موت سے بچ جائیں۔ میرے دوستو بات ایسی نہیں ہے، موت نہیں سوئی ہوئی۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الناس نیام، لوگ ہیں جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے۔ الناس نیام اذا مات انتبہوا، علی مولا فرماتے ہیں لوگ ہیں جو خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، جب موت آئے گی تب بیدار ہوں گے۔ موت کا تھپڑ انہیں بیدار کرے گا، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ موت کے آنے سے پہلے انسان بیدار بھی ہو جائے اور موت کے لیے تیار بھی ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اکثر ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرو۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں اذکروا ہادم اللذات، لذتوں کو مٹا دینے والی کو اکثر یاد کرو۔ فائدہ کیا ہوگا موت کو یاد کرنے کا؟ سرکار فرماتے ہیں پہلا فائدہ ہے ذکر الموت یمیت الشہوات، موت کی یاد، موت کا تذکرہ شہوات کو مٹا دیتا، خواہشات حیوانی، خواہشات نفسانی کو مار دیتا ہے تذکرہ موت۔
وہ انسان کبھی خواہشات کا اسیر نہیں بنتا جسے موت یاد۔ دوسرا فائدہ وَيَقْلَعُ مَنَابِتَ الْغَفْلَةِ، غفلت کی جڑوں کو کاٹ دیتا ہے تذکرہ موت۔ وہ انسان غافل نہیں رہتا جسے موت یاد رہتی۔ تیسرا فائدہ يُقَوِّ الْقَلْبَ عَلَى مَوَاعِدِ اللَّهِ، اللہ کے وعدوں پہ اس شخص کا یقین پختہ ہوتا ہے جسے موت یاد ہوتی ہے۔ ایمان میں مضبوطی آتی ہے موت کو یاد کرنے سے۔ موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو زیادہ یاد رکھو، یہ پہلا حکم۔ دوسرا حکم سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنا کفن بھی تیار رکھو، اور نہ صرف تیار کر کے رکھو بلکہ اس کفن کو دیکھا کرو، اس کفن پہ نگاہ کیا کرو۔ سردیاں آتی ہیں، انسان سردیوں کا لباس بناتا ہے، گرمیاں آتی ہیں، انسان گرمیوں کا لباس بناتا ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنی آخرت کا لباس بھی تیار کر کے رکھو، اور فرمایا کلما نظر الیہ نظرۃ کتبت لہ حسنہ ولم یکتب من الغافلین۔ فرمایا زندگی میں جو شخص کفن تیار کر کے رکھے، جتنی بار اپنے کفن پہ نگاہ کرے گا اللہ رب العزت اتنے گناہ مٹائے گا، اتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرمائے گا۔ وَلَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس کا شمار غافلوں میں نہیں ہوگا، موت کے لیے تیار اور بیدار لوگوں میں اس کا شمار۔ جناب سلمان محمدی کا جب آخری وقت آیا تو جناب سلمان کے نوکر تھے، غلام تھے زازان۔ احتضار کی حالت جب طاری ہوئی، جان کنی کا جو مرحلہ آیا، جناب زازان عرض کرتے ہیں آقا سلمان یوں لگتا ہے جیسے جدائی کا مرحلہ آ پہنچا، لیکن آقا سلمان آپ نے اپنے امور کے متعلق کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ موت کے آثار تو ظاہر ہونا شروع ہو گئے، اور آپ نے نہیں بتایا آپ کو غسل کون دے، آپ کو کفن کون پہنائے، آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے، آپ کو دفن کون کرے۔ اس وقت جناب سلمان نے مسکرا کے فرمایا زازان تو پریشان نہ ہو، مجھے وہی غسل دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا، مجھے وہی کفن پہنائے گا جس نے پاک رسول کو کفن پہنایا، مجھے وہی غسل دے گا جس نے رسول اللہ کو غسل دیا، میری نماز جنازہ بھی وہی پڑھیں گے جنہوں نے رسول کا جنازہ پڑھا، مجھے وہی مبارک ہاتھ دفن کریں گے جن ہاتھوں نے جسد رسول کو دفن کیا۔ زازان عرض کرتا ہے آقا سلمان جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ علی تو مدینے میں ہیں اور آپ یہاں مدائن میں۔ جناب سلمان نے فرمایا زازان میری روح پرواز کر جانے دو، تو میرا تحت الحنک باندھ کے فارغ نہیں ہوگا، علی کے قدم میرے دروازے پہ علی کے قدم میرے دروازے پہ پہنچ جائیں۔ جناب سلمان کی روح نے پرواز کیا، آقا امیر المومنین علیہ السلام باعجاز امامت مدینہ سے مدائن تشریف لائے۔ میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، سلمان کے چہرے سے جب چادر ہٹائی نا جناب امیر علیہ السلام نے، سلمان کے چہرے پہ مسکراہٹ پیدا ہو، اور جناب امیر المومنین علیہ السلام نے اس کفن کو دیکھا، اس کفن کو کھولا جو کفن جناب سلمان اپنی زندگی میں تیار کر کے رکھ گئے تھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے جب اس کفن کو کھولا تو کیا دیکھا کہ جناب سلمان نے اپنے ہاتھ سے اپنے کفن پر 2 مصرے لکھے ہوئے تھے، وَفَدْتُ عَلَى الْكَرِيمِ بِغَيْرِ زَادٍ مِنَ الْحَسَنَاتِ وَالْقَلْبِ السَّلِيمِ، اس کا معنی یہ تھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کریم کے پاس حاضر ہو رہا ہوں،
اس حال میں کہ نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں۔ یہ جناب سلمان کی عاجزی تھی، یہ جناب سلمان کی انکساری تھی، اس سلمان کی جن کے لیے پیغمبر نے فرمایا تھا ان اللہ امرنی بحب اربع۔ پیغمبر فرماتے تھے اللہ نے مجھے 4 بندوں سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، علی سے، ابو ذر سے، مقداد سے، سلمان سے۔ سلمان انہی 4 افراد میں شامل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا جنت جن کی مشتاق ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تھا جس نے میری امت کا لقمان دیکھنا ہو وہ میرے سلمان کو دیکھے۔ پیغمبر نے جناب سلمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا اگر علم لو کان العلم فی ثریا، اور بعض روایات کے مطابق لو کان الایمان فی ثریا لنالہ رجال من الفرس، اگر ایمان اور علم ستارہ ثریا کی بلندی پہ بھی چلا جائے، فارس کے یہ لوگ وہاں سے جا کے بھی علم اور ایمان کو حاصل کر لیں۔ میرے دوستو، کون؟ وہ سلمان جن کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا السلمان بحر لا ينفد وکنز لا ينزف۔ سلمان علم و معرفت کا وہ سمندر ہے جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، سلمان علم و معرفت کا وہ خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جس کو منا اہل البیت کی منزل پہ فائز کیا۔ یہ سلمان کی عاجزی تھی۔ اپنے کفن پر لکھا کہ میں کریم کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، نیکیوں سے بھی میرا دامن خالی ہے اور قلب سلیم بھی میرے پاس نہیں ہے۔ میرے دوستو، میرے آقا امیر المومنین علیہ السلام نے جب یہ شعر پڑھا نا تو پھر اپنے دست مبارک سے جناب سلمان کے کفن پر اسی ردیف اور قافیے میں 2 مصرے اور لکھے۔ جناب امیر علیہ السلام نے اس شعر کے جواب میں 2 مصرے اپنے دست مبارک سے لکھے، حمل الزاد اقبح من کل شیء اذا کان الوفود علی الکریم، اور کیا عزت افزائی فرمائی۔ سلمان نے لکھا نا میرا دامن خالی ہے، میں کریم کے پاس جا رہا ہوں۔ میرے مولا نے لکھا سلمان جب کسی کریم کا مہمان بننا ہو تو زادِ راہ گھر سے اٹھا کے لے جانا سب سے قبیح بات ہوگا۔ حمل الزاد اقبح من کل شیء۔ سلمان تو کریم کے پاس جا رہا ہے، تو کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہے، اور جب کسی کریم کا مہمان بننا ہو تو کوئی زیادہ راہ اٹھا کے نہیں لے جاتا۔ میرے دوستو، اس ساری روایت کو عرض کرنے کا مقصد یہی تھا، خاصان خدا اپنا کفن بھی اپنی زندگی میں تیار رکھیں۔ اور میں عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے اور تو پتہ نہیں ہے باقی لوگوں کا، لیکن جہاں تک محبان آل رسول کا تعلق ہے کسی نہ کسی حد تک ضرور سرکار کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں، اور بالخصوص جب کوئی زائر جاتا ہے کربلا، جب کوئی زائر جاتا ہے مشہد مقدس، وہ اپنے سفر زیارت سے کچھ اور خرید کے لائے یا نہ لائے، وہ کفن ضرور خرید کے لاتا ہے نا۔ میرا بھی مشاہدہ ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے۔ جو نہیں جا پاتے کربلا، وہ بھی زائرین کو پیسے دے رہے ہوتے ہیں، جی وہاں سے کربلا سے ہمارے لیے ذریعے امام حسین سے مس شدہ کفن لیتے آنا۔ اور میں نے یہی 2 شعر جو کربلا سے لوگ کفن لاتے ہیں، یہی 2 شعر میں نے آج بھی اس کفن پہ لکھے ہوئے دیکھیں، لیکن لوگ ان اشعار کی تاریخ سے واقف نہیں۔ تاریخ وہی ہے جو میں نے عرض کی۔ ایک شعر جناب سلمان نے خود لکھا تھا، ایک آقا امیر المومنین نے جواب میں لکھا تھا۔ کربلا سے کچھ لائیں یا نہ لائے، کفن ضرور لاتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ ایک مومن کو آخر کربلا کے کفن کی خواہش کیوں ہے؟ کسی شاعر نے بڑے خوبصورت 2 مصرے کہے تھے،
ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے، ایک بے کفن کے روضے کا اعجاز دیکھیے۔ ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کو، یہ اس بے کفن سے عشق ہے، یہ اس والی کربلا کی محبت ہے۔ ہر مومن کی، ہر عزادار کے دل کی تمنا، مجھے ذریعہ حسین سے مس شدہ کفن نصیب ہو۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو، ہر عزادار کو امام حسین علیہ السلام کی ذریعہ اقدس سے مس شدہ کفن نصیب کرے، دنیا میں ان کی زیارت، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب کرے۔ میرے محترم، بات لمبی ہو گئی۔ زندگی میں موت کو زیادہ یاد کیا کرو، کفن زندگی میں تیار رکھا کرو۔ اور تیسری بات، زوروا موتاکم۔ اچھا، ایک حدیث یہ بھی ہے کہ زندگی میں اپنی قبر بھی تیار رکھو، اپنی قبر زندگی میں تیار رکھو۔ وزوروا موتاکم، سرکار نے فرمایا اپنے مر جانے والوں کی قبر کی زیارت کے لیے جایا کرو، اپنے اموات کی زیارت کیا کرو۔ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، امام فرماتے ہیں کہ من لم یقدر علی زیارتنا، امام ہفتم فرماتے ہیں جو شخص ہماری زیارت پر قادر نہ ہو، جو نہیں جا پاتا کربلا، جو نہیں جا پاتا ایران، وہ کیا کرے؟ فرمایا ہمارے کسی صالح متقی شیعہ مومن کی قبر کی زیارت کر لے، اللہ ہماری زیارت کا ثواب عطا کرے۔ چونکہ میں زیادہ متعارف نہیں ہوں دوستوں سے، لیکن شفیق بھائی اور غلام باس بھائی، اگر ان کے باقی برادران بھی اور ان کا تشریف فرما ہوں، تو میں چونکہ ان کے والدہ کے چہلم کی مناسبت بھی ہے، تو میں ایک جملہ عرض کروں کہ سرکار نے فرمایا اپنے ماں باپ کی قبر کی زیارت کرو۔ ماں باپ کی موت کے بعد کے جو حقوق ہیں اولاد پر، ان حقوق میں سے ایک حق ماں باپ کی قبر کی زیارت ہے۔ اور یقین فرمائیے ماں باپ تو انسان کے، میرے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، ہر انسان کے جو والدین ہیں، پروردگار نے یہ بھی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اپنے ماں باپ کی قدر کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کو غنیمت جانو۔ دوستوں میں عرض کروں، سرکار نے فرمایا من نظر الی ابویہ نظرۃ رحمت کتبت لہ حجۃ مبرورہ، ایک محبت بھری نگاہ ماں کے چہرے پہ، باپ کے چہرے پہ ڈالی، مقبول حج کا ثواب۔ لیکن سرکار نے فرمایا اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو خالق نے پھر بھی اس ثواب سے محروم نہیں کیا۔ سرکار کی حدیث ہے من زار قبر ابویہ فی یوم الجمعۃ او لیلتہ کتبت لہ حجۃ مبرورہ، شب جمعہ یا روز جمعہ کو جو شخص ماں یا باپ کی قبر کی زیارت کرے گا، اللہ اس کے نامہ اعمال میں بھی مقبول حج کا ثواب دے گا۔ زوروا موتاکم، اپنے اموات کی زیارت کیا کرو۔ دوسرے مرحلے پہ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ موت، ایک مومن کی موت پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے؟ محمد و آل محمد علیہ السلام ایک مومن کی موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ آپ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، اور میں سب سے پہلے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں لے چلوں۔ سید الانبیاء ایک مومن کی موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا الموت للمومن عندی بمنزلت شربت الباردۃ فی اليوم الشدید الحر۔ سرکار فرماتے ہیں شدت کی گرمی ہو اور شدید پیاس کا عالم ہو، ایسے عالم میں ٹھنڈا اور میٹھا شربت کا جام مل جائے، یہ ہے مومن کی موت۔
شدت پیاس اور شدت گرمی، ٹھنڈا اور میٹھا شربت کا جام مل جائے، یہ ہے مومن کی موت۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں۔ امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں متعدد مقام پہ موت کا ذکر فرمایا، اور کون سی موت؟ جو راہ خدا میں آئے۔ ایک مقام پہ فرماتے ہیں واللہ لابن ابی طالب آنس بالموت من الطفل بصدی امہ، فرمایا خدا کی قسم بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے، بچہ اپنے ماں کے دودھ سے اتنا مانوس نہیں جتنا علی موت کا عاشق ہے، جتنا علی موت کا عاشق۔ واللہ لألف ضربۃ بالسیف اہون علی من موتۃ واحدۃ علی الفراش، فرمایا خدا کی قسم 1000 بار تلوار سے مجھے مارا جانا زیادہ محبوب ہے، میرے لیے آسان ہے، لیکن بستر کی ایک موت علی کے لیے مشکل ہے۔ راہ خدا میں 1000 بار تلوار سے مارا جاؤں، بستر کی موت سے یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت میں لے چلوں۔ امام مجتبیٰ مومن کی موت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ امام مجتبیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعظم سرور یرد علی المؤمن، فرمائے خوشی کا، مسرت کا سب سے عظیم لمحہ وہ مومن کی موت ہے جو اسے زندگی میں حاصل ہو۔ مومن کی موت کیا ہے؟ خوشی کا لمحہ، سب سے بڑا مسرت کا لمحہ کیوں نہ ہو۔ سید الانبیاء نے فرمایا دنیا سجن المومن و جنت للکافر، یہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ دنیا میں کون انسان ہے قیدی بھی ہو، زندانی بھی ہو، رہائی پانے پہ وہ خوشی محسوس نہ کرے؟ امام فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے قید خانے سے رہائی پانے کا مرحلہ موت ہے، اس لیے مومن کی سب سے بڑی خوشی یہی ہے جب وہ دنیا سے سفر کر جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں۔ امام حسین علیہ السلام مومن کی موت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ شب عاشور کو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو، اپنے ساتھیوں کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پہ پہنچ کے، البتہ یہ اس وقت کی بات ہے جب چراغ بجھا دیے اور بیت کا قلادہ امام نے اٹھا لیا تھا اور فرمایا تھا چلے جاؤ اور اتنی دور چلے جاؤ میری صدا استغاثہ تمہارے کانوں پہ نہ پڑے، اور جب کوئی نہیں گئے چراغ جلائے گئے، اس وقت پھر امام نے جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اپنے اصحاب کے سامنے موت کی حقیقت کو بھی واضح کیا اور پھر اپنے ساتھیوں کو یقین کی منزل پہ پہنچا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یوں 2 انگلیاں بلند کر کے عاشور کی شب کو جنت کے محلات اپنے ساتھیوں کو دکھا دیے تھے۔ زہیر یہ تیرا مقام ہے، حبیب یہ تیرا مقام ہے، بریر یہ تیرا مقام ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اصحاب امام حسین علیہ السلام چونکہ یقین کی منزل پہ فائز تھے، یہی وجہ تاریخ جملہ کہتی لا یجدون علم الحدید۔ اور لشکر یزید خود حیران ہے، لشکر یزید کے سپاہیوں کا بیان تاریخ میں موجود ہے، کہتے ہم نے نہیں دیکھے ایسے انسان، 3 دن کی بھوک اور پیاس، لوہے کا ضرب وار لگتا تھا، تیر تلوار نیزہ، اور اصحاب امام حسین کے، اہل بیت امام حسین کے چہروں کی رونق بڑھتی چلی جاتی تھی، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ بڑھتی چلی جاتی تھی، اور وہ رنج محسوس، تکلیف محسوس نہیں کرتے تھے۔ تیر تلوار نیزے کی گرمی کو اس کو محسوس، تکلیف محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اور اس میں تعجب نہیں ہے، اور یقین فرمائیے اس میں تعجب نہیں ہے۔ قرآن شاہد ہے اگر زنان مصر یوسف کے حسن میں محو ہو کے اپنے ہاتھوں سے ہاتھ کاٹ لیں انہیں تکلیف نہ ہو، تو فخر یوسف کے عشق میں اگر کوئی تلوار کھا کے، نیزہ کھا کے کہے مجھے احساس تکلیف نہیں، تو تعجب کیسا۔ امام حسین علیہ السلام نے عاشور کی شب کو، موت کی حقیقت کو اپنے اصحاب کے لیے بیان کیا، اور ایک جملہ فرمایا فَمَا الْمَوْتُ إِلَّا قَنْطَرَةٌ، فرمایا میرے ساتھیوں موت کی حیثیت اور حقیقت ایک پل سے زیادہ کچھ نہیں۔
جس طرح پل ایک طرف سے دوسری طرف پہنچنے کا ذریعہ ہے، یہ موت جو جس کا تمہیں سامنا ہے، یہ موت اس دار فنا کو چھوڑ کے دار بقا تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ ان مادی فانی لذات و نعمات کو چھوڑ کے دائمی باقی ابدی نعمات و لذات تک پہنچنے کا ذریعہ یہ موت ہے۔ آئیں امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں کہ امام کی نگاہ میں مومن کی موت کیا ہے۔ بڑی خوبصورت تعبیر امام سجاد فرماتے ہیں، الموت للمومن كالنزع ثياب وسخة قملة وفك قيود وأغلال ثقيلة والاستبدال بأفخر الثياب وأطيبها۔ فرمایا مومن کی موت کیا ہے؟ ایک غلیظ بدبودار اور گندے لباس کا اتار کے پھینک دینا اور اس کے بدلے میں ایک پاک و پاکیزہ اور معطر لباس زیب تن کر لینا اور زنجیروں کو توڑ کے زندان سے رہائی پا جانا، یہ ہے مومن کی موت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ سارے حضرات صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں لے چلوں، مومن کی موت کیا ہے؟ امام فرماتا ہے الموت للمومن کأطیب ریح یشمہ۔ فرمایا بہترین خوشبو کا سونگھنا، یہ ہے مومن کی موت، یہ ہے مومن کی موت۔ میرے دوستو، جب اتنی خوبصورت تعبیریں ہیں موت کے لیے، مومن کی موت، دنیا میں کون انسان ہے ایسا جسے خوشبو سے نفرت ہو؟ کون انسان ہے ایسا جو رہائی نہ چاہتا ہو؟ کون انسان ہے ایسا جو غلیظ گندہ لباس اتار کے پاکیزہ معطر لباس نہ پہننا چاہتا ہو؟ دنیا میں کون پیاسا انسان ہے، شدت گرمی ہو اور شدت پیاس ہو اور ٹھنڈے اور میٹھے جام سے نفرت کرتا ہو؟ پھر سبب کیا ہے کہ ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ اس کا جواب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عطا فرمایا۔ کسی نے پوچھا، یا امیر المومنین لما نخاف من الموت، ہم موت سے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرمایا لأنکم عمرتم دنیاکم واخربتم الآخرہ فتکرہون نقلۃ من العمران الی الخراب۔ فرمایا موت سے، تمہارے موت سے ڈرنے کا سبب یہ ہے تم نے اپنی دنیا کو آباد کیا، اپنی آخرت کو برباد کیا۔ تم آبادی کو چھوڑ کے بربادی کی طرف جانے سے گھبراتے۔ دوستو، اسی دنیا میں رہ کے انسان کو اپنی آخرت جو ہے وہ آباد کرنا ہوگی۔ اور میں عرض کروں کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آل محمد کی محبت کے جرم میں مارے جائیں، امیر المومنین کی محبت کے جرم میں مارے جائیں۔ میں شیعہ سنی بھائیوں عرض کروں، دشمن کتنا نادان ہے، دشمن کتنا بھولا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے کہ بم بلاسٹ کر کے اور خود کش حملے کر کے اور شیعوں کو مار کے کیا وہ ہمیں راہ اہل بیت سے ہٹا لیں گے؟ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، رحلت پیغمبر کے فوراً بعد سے محبان آل رسول پہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ شروع ہوا۔ فوراً بعد مالک بن نویرہ کو قتل کیا گیا۔ جرم کیا تھا اس صحابی رسول کا؟ محبت علی۔ جرم کیا تھا مالک بن نویرہ کا؟ یہی کہتے تھے کہ میں زکوٰۃ دوں گا پیغمبر کے حقیقی جانشین کو جو علی ابن ابی طالب۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے اسی رات مالک کی بیوہ سے زنا کیا گیا۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کی پسلیاں توڑی گئیں۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ جناب ابو ذر کو جلا وطن کیا گیا، کبھی شامات کی طرف اور کبھی ربضہ کی طرف۔ جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ حجر بن عدی کو قتل کیا گیا، قمیل کو قتل کیا گیا، رشید ہجری کو قتل کیا گیا۔ ایک لمبی فہرست، ان کا جرم کیا تھا؟ محبت علی۔ میں کہتا ہوں مالک بن نویرہ سے لے کے کوئٹے کے اس واقعے تک اور پارا چنار کے تازہ ترین اور کل کراچی کے اس شہید تک اور اسلام آباد کے عید والے دن کے اس شہید تک، جرم کیا ہے ان کا کیا جرم ہے؟ غلام
اکبر شہید ہوئے، ان کا کیا جرم تھا؟ میرے دوستو، پوری دنیا میں جو شیعیان امیر المومنین کو چن چن کر قتل کیا جا رہا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم صرف محبت علی۔ شاید دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم دھوکے میں آ گئے، ہم نے بھولے سے امیر المومنین کی محبت کو قبول کیا اور اہل بیت کا دامن پکڑا، اور شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آل رسول نے دھوکہ دیا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، نہ ہم دھوکے میں آئے، نہ آل رسول نے ہمیں دھوکہ دیا، نہ ہم نے دھوکہ کھایا، نہ امیر المومنین نے ہمیں دھوکہ دیا۔ کب مولا امیر نے فرمایا تھا کہ میری محبت پھولوں کی سیج ہے؟ امیر المومنین تو فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، من احبنا فلیستعد للفقر جلبابا۔ علی تو فرماتے ہیں اگر ہم سے محبت کرتے ہو تو پھر غربت اور فقر کا لباس پہننے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کب آل رسول نے ہمیں دھوکہ دیا؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، سالار شہیدان نے، پہاڑوں کی بلندی سے سیلاب اتنی تیزی سے پستی کی طرف نہیں آتا جتنی تیزی سے دکھ ہمارے شیعوں کی طرف آتے ہیں، جتنی تیزی سے مصائب ہمارے شیعوں کا رخ کرتے ہیں۔ ائمہ نے تو اپنے زمانے میں اپنے اصحاب کو ان کی دردناک موت کی خبریں دی ہیں۔ کیا میثم کو مولا امیر نے خبر نہیں دی ہے؟ کیا رشید ہجری کو یہ خبر نہیں دی ہے؟ کیا جناب حبیب کو یہ خبریں نہیں دی گئیں؟ میرے محترم سامعین، نہ ہمیں ائمہ نے دھوکہ دیا، نہ ہم دھوکے میں آئے۔ وہ نادان ہے دشمن، وہ ہمیں کیا مارے گا؟ جو خود راہ آل محمد میں موت کی تمنا کرتا ہو، وہ دشمن ہمیں کیا مارے گا؟ میرے دوستو، خدا کی قسم کھا کے جملہ کہتا ہوں، قدردانوں میں پڑھ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمیں کربلا سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا زندگی ہوتی کیا ہے۔ ہمیں تو جینا امام حسین نے سکھایا، ہمیں تو مفہوم زندگی امام حسین نے بتایا، ہمیں تو کربلا والوں نے بتایا کہ زندگی کیا ہے۔ حقیقی زندگی ہے ہی وہ جو راہ آل محمد میں کام آ جائے۔ میرے محترم سامعین، وہ حیات ابدی ہے، وہ زندگی جاوید ہے جو آل محمد کی راہ میں ہے۔ انسان مر تو جاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ کتنا خوبصورت جملہ تھا کہ موت انسان کی پیشانی پہ لکھ دی گئی ہے، مرنا انسان کا مقدر ہے، مر جانا ہر انسان نے۔ میرے دوستو، انسان مر جاتے ہیں ہسپتال میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر، لوگ مر جاتے ہیں بیماریوں میں کھانس کھانس کر، لوگ مر جاتے ہیں روڈ حادثات میں، لوگ مر جاتے ہیں زن زر زمین کے جھگڑوں میں، لوگ مر جاتے ہیں دنیا کے چھوٹے چھوٹے پست اور حقیر کاموں میں۔ خوش نصیب ہوگا وہ انسان جس کو صرف اس لیے مار دیا جائے کہ وہ آل رسول سے محبت کرتا ہے، جس کو صرف اس لیے قتل کر دیا جائے کہ وہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے خدا کی قسم، جناب جابر کی وہ روایت، جناب جابر نے وہ جو حدیث پیغمبر کربلا میں 40 والے دن بیان کی تھی، خدا کی قسم کربلا کے شہید صرف وہ نہیں ہیں جو 72 سنتے ہو اور عصر عاشور سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، امام حسین علیہ السلام نے وہ شہادت کا دروازہ قیامت تک کے لیے کھلا ہے۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ کتنے لوگ ہیں جو کربلا والوں کے ساتھ معشور ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی محبت حسین کے جرم میں مارا جاتا ہے، میرا یہ یقین ہے اور میرا یہ عقیدہ ہے، جس طرح کربلا میں ہر شہید جب ضرب کھا کے گرتا تھا حسین شہید کو اٹھانے پہنچتے تھے، آج بھی دنیا جہاں میں کہیں بھی اگر کسی کو محبت اہل بیت میں قتل کیا جاتا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے شہید کربلا آتے ہوں گے اس کے استقبال کے لیے، آل رسول آتے ہوں گے استقبال کے لیے۔ اس سے بڑھ کے اور خوش نصیبی کیا ہے، اس سے بڑھ کے اور سعادت کیا ہے؟ جب مرنا ہی ہے یا تو نہ مرنا ہوتا، جب مرنا ہی ہے تو کیوں نہ آل محمد کی محبت میں مر جائے۔ اور میں دوستو عرض کروں، شیعیان اہل بیت کو تو ظلم و ستم کا ایک سلسلہ ہے ہی ہے۔ میں اب زیادہ وقت نہ لوں، میرے بعد پروفیسر صاحب بھی تشریف فرمائیں، وہ بھی پڑھیں گے، لیکن آج آئیے میں اس مجلس کے آخری حصے میں یہ عرض کروں کہ امیر المومنین کے چاہنے والوں پہ ظلم و ستم کا یہ سلسلہ
حضرت حجت کے ظہور سے پہلے، امام زمانہ کے ظہور سے پہلے شیعیان اہل بیت کے لیے امن کی کوئی نوید نہیں ہے۔ سمجھے میری بات؟ امام کے ظہور سے پہلے تک محبان اہل بیت، شیعیان اہل بیت کے لیے امن کی کوئی نوید نہیں ہے۔ میرے دوستو، میں عرض کروں کہ یہ ظلم و ستم کا سلسلہ تو ہے ہی ہے۔ آفرین ہے آپ پر، آفرین ان محبان علی پر، آفرین ان عاشقان اہل بیت پر جنہوں نے ہر ظلم برداشت کیا، لیکن راہ اہل بیت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں۔ لیکن میں اس آخری حصے میں عرض کروں، میرے دوستو، خود امیر المومنین پر کتنا ظلم ہوا۔ محبان امیر المومنین پہ تو ظلم ہوا ہی ہوا۔ ہمارے ممبروں سے آقا امیر المومنین کے فضائل زیادہ پڑھے جاتے ہیں، لیکن میں آج کی مجلس میں عرض کروں ایک تھوڑی سی جھلک کہ امیر المومنین پہ ظلم کتنے ہوئے۔ خدا کی قسم، رحلت پیغمبر کے بعد مظلوم اول علی ابن ابی طالب، مظلوم علی الاطلاق علی ابن ابی طالب۔ کسی نے میرے آقا کے سامنے، میرے آقا کے کسی چاہنے والے نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم مولا کے سامنے بیان کیے۔ امیر المومنین نے فرمایا، تجھ پہ یہ ظلم ہوا، سن، وَلَقَدْ ظُلِمْتُ عَدَدَ الْمَطْرِ وَالْمَدْرِ وَالْوَبْرِ، فرمایا بارش کے قطرات کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوئے۔ ریگستان میں ریت کے ذرات کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوئے۔ ریشم کے ریشوں کی تعداد کے برابر میں علی پر ظلم ہوں۔ خدا جانتا ہے پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد آل رسول پہ ظلم و ستم کی انتہا ہو۔ لوگوں نے اہل بیت رسول کو چھوڑ دیا، لوگوں نے آل رسول کا رخ نہیں کیا، لوگوں نے اہل بیت رسول کی طرف دیکھنا گوارا نہ کیا۔ امیر المومنین جیسی ہستی 25 سال خانہ نشینی پہ مجبور ہو گئے، 25 سال گوشہ نشینی پہ مجبور ہو گئے۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، ابھی بطول زندہ تھی، ابھی رسول زادی زندہ تھی۔ خدا جانتا یہ سچی روایت ہے، ابھی رسول زادی زندہ تھی۔ بنت پیغمبر نے ایک دن جناب امیر کی خدمت میں عرض کیا، یا ابو الحسن، میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا۔ امیر المومنین نے فرمایا، بنت پیغمبر، اگر بات یہیں تک ہوتی تو دکھ کیا تھا؟ بنت پیغمبر، بات تو اس سے آگے بڑھ گئی۔ میں علی سلام کرتا ہوں، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے۔ امیر المومنین کا نام زبان پہ لانے کو کوئی تیار نہیں تھا۔ خود پیغمبر کے گھر میں روایت موجود ہے، عائشہ جناب حسنین سے پردہ کیا کرتی تھی۔ بخاری مسلم کی روایتیں موجود ہیں، باریک پردہ تان کے پردے کے پیچھے بیٹھ کے غسل کر کے لوگوں کو دکھانے والی رسول کے بیٹوں سے پردہ کرتی تھی، جناب حسنین سے پردہ کرتی تھی۔ روایت میری نگاہ سے گزری، کسی نے جناب امیر سے پوچھا تھا، یا علی، اگر آپ کی جگہ کوئی پیغمبر کا بیٹا ہوتا، کیا لوگ پیغمبر کے بیٹے کو یہ حق دے دیتے؟ امیر المومنین نے فرمایا، نہیں، پیغمبر کے بیٹے کو بھی کبھی حق نہ دیتے اگر میری طرح وہ صبر نہ کرتا، اور اگر میری طرح وہ گوشہ نشینی اختیار نہ کرتا، لوگ پیغمبر کے بیٹے کو بھی قتل کر دیتے۔ علی فرماتے ہیں، مجھے بھی قتل کر دیتے اگر میں اس حکمت کے ساتھ اس صبر کے راستے کو اختیار نہ کرتا۔ اور خدا جانتا مجھے پڑھ کے کوئی تعجب نہیں ہوا، مجھے یہ روایت پڑھ کے کوئی تعجب نہیں ہوا۔ یہ مت سوچیں کہ مسلمان پیغمبر کے بیٹے کا حیا کرتے، جن مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کا حیا نہ کیا، جن مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو قتل کر دیا، وہ بیٹے کو قتل کر دیا۔
امیر المومنین نے جو خود اپنا مرثیہ متعدد جگہ پڑھا، خود نہج البلاغہ خطبہ شقشقیہ میں جناب کے جملے میں فی العین قزن و فی الحلق شجن و ارات راسی نہبا و صبرت، فرماتے ہیں میری آنکھوں میں کانٹے چبھے ہوئے تھے، میرے حلق میں ہڈی پھنسی ہوئی تھی، میں اپنی میراث لٹتے ہوئے دیکھ رہا تھا، میں علی نے صبر کیا، میں علی نے ایسی حالت میں بھی صبر کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جب عمر نے شورا قائم کی تھی، امیر المومنین کا وہ درد ہے، علی فرماتے ہیں میں اتنا پست مجھے کر دیا گیا کہ ان 5 افراد جیسا میں علی کو سمجھ لیا، ان 5 افراد کے برابر مجھے قرار دے دیا، بلکہ اس سے بڑھ کے جناب نے جملہ فرمایا نہج البلاغہ میں، اور 3 بار یہ لفظ آیا الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی ثم الدہر انزلنی۔ علی فرماتے ہیں ہائے زمانے نے علی کو پست کر دیا، زمانے نے علی کو پست کر دیا، زمانے نے علی کو پست کر دیا، حتی یقال علی و معاویہ، اب معاویہ کا نام میرے نام کے ساتھ آنے لگا۔ اور میرے دوستو پھر اموی زمانے میں گھوڑوں کو نال لگائے جاتے تھے، نال کے نیچے نام علی لکھا جاتا تھا تاکہ نام علی پامال ہو۔ نام علی رکھنا جرم تھا، کتنے بچے ماؤں کی گودوں میں ذبح کر دیے گئے صرف اس لیے کہ ان کا نام علی تھا۔ جناب عبداللہ ابن عباس دنیا اسلام جنہیں حبر الامت کے نام سے یاد کرتی، جناب عبداللہ ابن عباس کے 2 چھوٹے بچے ماں کی گود میں ذبح کر دیے گئے محبت علی کے جرم۔ 70 سال تک ممبروں پہ امیر المومنین پہ سب و شتم ہوتا رہا، امیر المومنین پہ لعن طعن ہوتی رہی، جمعہ کا خطبہ مکمل نہیں ہوتا تھا جب تک امیر المومنین پہ سب نہ کی جائے، مسلمانوں کی عید کے خطبے مکمل نہیں ہوتے تھے جب تک امیر المومنین کو گالیاں نہ دی جائیں۔ پیغمبر نے تو فرمایا تھا سب المومن فسق، مومن کو گالی دینا فسق ہے، اور مومن کو گالی دینے سے انسان فاسق ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے نفس رسول وسیع رسول کو گالیاں دی، نفس رسول پہ سب و شتم کا سلسلہ شروع کیا۔ اور سنو گے دوستو روایت موجود ہے، ایک خطیب جمعہ کے خطبے میں امیر المومنین کو گالی دینا بھول گیا، جمعہ پڑھ کے نکل گئے، راستے میں یاد آیا کہ آج میں نے علی کو گالیاں نہیں دی جمعہ کے خطبے میں، اسی مقام پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو جمع کر کے امیر المومنین کی شان میں گستاخی شروع کی۔ اگلا ظلم سنو گے کیا ہوا؟ جس جگہ پہ کھڑے ہو کے اس نے گستاخی کی اور جناب امیر کو گالیاں دیں، مسلمانوں نے اس جگہ کو متبرک اور مبارک سمجھ کے وہاں مسجد تعمیر کر دی کہ یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پہ علی کو گالیاں دی گئی۔ لوگوں نے اس مقام کو مبارک سمجھا اور متبرک سمجھا۔ میرے دوستو حد ہو گئی۔ عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام نے جو کئی خطبات ارشاد فرمائے، ایک موقع پہ میرے آقا نے فرمایا تھا لشکر یزید کیا میں حسین نے نبی نیا بنایا، میں نے دین میں بدعت پیدا کی، میں نے دین تبدیل کیا؟ جواب آیا نہیں، نہ نبی نیا، نہ دین میں تبدیلی، نہ دین میں بدعت۔ میرے آقا نے پوچھا فَبِمَا تَسْتَحِلُّونَ دَمِي، پھر بتاؤ میرے خون کو حلال کیوں سمجھتے ہو؟ ایک جواب آیا بغضاً لأبی کا، حسین تیرے باپ علی کا بغض ہے ہمارے سینوں میں۔ خدا کی قسم اگر ذریت رسول قید ہو کے شام نہ گئی ہوتی، خدا جانتا ہے شام والے کہتے تھے ایسے باوقار کہتی جن کے چہروں سے نور اور جلالت ٹپکتی تھی، کہتے تھے ایسے کہتی تو ہم نے زندگی میں کبھی دیکھے۔ ایک شامی سید سجاد کے قریب آ کے پوچھتا من ایل اسارہ انتم، کہہ دی اپنا تعارف تو کرواؤ، تم کہاں کی ہو، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا نحن اسارہ من آل محمد، فرمایا ہم آل رسول ہیں، ہم آل محمد ہیں جنہیں قید کر کے لایا گیا۔ شام والے حیران ہو کے پوچھتے تھے کیا معاویہ اور یزید کے علاوہ بھی کوئی آل محمد ہے؟
ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ معاویہ و یزید ہیں جو آل محمد ہیں، کہ ان کے علاوہ بھی کوئی آل محمد؟ اس طرح اندھا رکھا گیا لوگوں کو، اور امیر المومنین کے خلاف دشمنی۔ یہ روایت موجود ہے، جب شہادت ہوئی تھی نا قتل فی مسجد، لوگ حیران ہو کے پوچھتے تھے علی کا مسجد میں کیا تعلق تھا؟ علی مسجد میں شہید ہو گئے، علی کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ خود امیر المومنین نے فرمایا میں جتنے ظلم مجھ پہ ہوئے، مظلوم اول اور مظلوم علی الاطلاق، اور دوستو میں الحمدللہ سب غیور بیٹھے ہو، غیرت مند بیٹھے ہو، علی کا شیعہ غیور ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے۔ میں روایت جو پڑھنے لگا ہوں نا 100 حوالہ دینے کو تیار ہوں۔ ایک لمحے کے لیے غیرت مند شیعو، ایک لمحے کے لیے میری بات سوچنا، کیا گزرے گی آپ کے دل پہ اگر آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی بیوی کے منہ پہ کوئی غیر تماچا مار، آپ کی ناموس اگر کوئی غیر تماچا مارے، خدا جانتا علی وہ محمد رسول کی بیٹی کو تماچے لگتے رہے، اجرکم علی اللہ۔ بس 2 جملے ذکر مصیبت کے عرض کروں گا۔ خدا جانتا ہے یہ ساری قربانیاں اللہ کے دین کے لیے، یہ سارے دکھ ہے، یہ سارے ظلم برداشت کیے اللہ کے دین کے لیے، پیغمبر کی اس شریعت کے لیے۔ اور پھر یہی نہیں ہوا، اللہ کے دین کو بچانے کے لیے 28 رجب کو بہن بھائی نے مدینہ چھوڑ دیا۔ 28 رجب کو بہن بھائی کا سفر شروع ہوا۔ عصر عاشور کربلا میں پہنچ کے بھائی کا سفر ختم ہو گیا، علی کی بیٹی کا سفر جاری رہا۔ عزاداروں جب دن چڑھا نا 11 محرم کا، شمر کچھ رسیاں لے کے آیا، کہتا تھا حسین کے اہل بیت اب تم ہمارے قیدی ہو، تمہارے ہاتھوں میں رسم پہنائے جائیں گے۔ میری آقا زادی زینب نے فرمایا شمر خبردار ہمارے قریب نہ آنا، نحن ودائع رسول اللہ، شمر ہمارے قریب نہ آنا، ہم تو رسول کی امانتیں ہیں، ہم تو پیغمبر کی امانتیں، ہمیں ہاتھ نہ لگانا، ہم خود بن جائیں گے۔ خدا جانے کیسے ذریت رسول کے ہاتھوں میں رسم پہنائے گئے، کیسے بیویوں بچوں کو قیدی بنایا گیا۔ اور عزاداروں جب بنا لیا نا قیدی، اب رسول ذاتیوں کی سواری کے لیے بے پالان اونٹ لائے گئے۔ میں ہمیشہ یہ جملہ کہتا ہوں، میرے لیے یہ جملہ پڑھنا آسان ہے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، اس لیے کہ نہ میری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار ہوئی ہے، نہ تیری بہن بیٹی کبھی بے پالان اونٹ پہ سوار۔ بدترین ہے اونٹ کی سواری جس پہ پالان و محمل نہ ہو۔ حضرت ابو ذر مرد تھے، صحابی رسول، جب معاویہ نے شام سے بے پالان اونٹ پہ سوار کر کے مدینے بھیجا نا حضرت ابو ذر کو، تاریخ کہتی ہے ابو ذر جب مدینے پہنچے تھے رانوں سے گوشت غائب تھا، خون بہ رہا تھا۔ انسان تصور کرتا ہے تو دل تڑپتا ہے، کجا لیو بطول کی نفیس بیٹیاں اور کجا بے پالان اونٹ کی سواری۔ میری آقا زادی زینب نے، جناب فضہ نے سب بیویوں بچوں کو سوار کرنا شروع کیا۔ عزاداروں ہو گئی بیویاں بچے سوار، آخر میں رہ گئیں 2 بیویاں۔ جناب فضہ عرض کرتی آقا زادی آ میں آپ کو سوار کرا دوں۔ جناب فضہ جب کہا نا کہ میں سوار کرا دوں، میری آقا زادی نے فرمایا اماں فضہ تمہیں میری ماں زہرا کے حق کا واسطہ، آج تو سوار نہ کرا، آج میں تمہیں سوار کراتی ہوں۔ زیادہ ہو گئی جناب فضہ بھی سوار، کربل کے بن میں تنہا رہ گئی علی کی بیٹی، ناظرت یمین و شمالا،
کبھی دائیں دیکھتی تھی کبھی بائیں دیکھتی تھی۔ ازادر جب کوئی سوار کرانے والا نظر نہیں آیا نا، ایک مرتبہ فرات کا رخ کیا اور ایک مرتبہ فرمایا یا عباس ارکبنی، عباس اٹھ آج زینب کو سوار کر، عباس اٹھ زینب کو سوار کرا۔ یہ جملے سنے تیرے بیمار امام نے۔ زین العابدین آگے بڑھے، عرض کی پھوپھی اماں کون رہ گیا سوار کرانے والا، کون آئے گا، کس کا انتظار کر رہی ہو؟ سید سجاد نے ناکا کے قریب پہنچ کے گھٹنے زمین پہ ٹیکے، عرض کی پھوپھی اماں آپ میری پشت کا سہارا لے کے سوار ہو۔ ازادر و بس آخری جملہ، بیمار کربلا کی پشت کا سہارا لے کے ہو گئی علی کی بیٹی سوار۔ ظالموں نے اونٹوں کو اٹھایا، لیکن اونٹوں نے چلنے سے پہلے ایک خکستری رنگ کا اونٹ تھا جو ہر اونٹ کے منہ کے ساتھ منہ لگا کے اپنی بولی میں کچھ کہتا تھا۔ جانور سن کے روتے تھے، اونٹ آنسو بہاتے تھے۔ میری آقا زادی نے پوچھا بیٹا سجاد تو امام وقت ہے، جانوروں کی زبان سمجھتا ہے، بیٹا مجھے اتنا تو بتا کہ جانور آپس میں ایک دوسرے کو کیا کہہ رہے ہیں اور کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت سید سجاد نے عرض کی پھوپھی اماں یہ جانور ایک دوسرے کو وصیت کر رہے آرام سے چلنا، احتیاط سے چلنا، تمہاری پشت پہ عام قیدی نہیں، علی و بطول کی بیٹیاں، یہ محمد کی نواسیاں انہیں نہیں پہچانا تو نانا کی امت نے نہیں پہچانا، آرام سے چلنا، علی کی بیٹیوں کو تکلیف نہ ہونے پائے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، ظلموا انقلبون، ربنا تقبل منا